کمپنسیشن کی کہ کمپنسیٹ کیا جائے. اور آخر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر اب اس طرح کے ایکسیڈنٹس ہوں گے تو اس میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن منسٹری, ٹرانسپورٹ منسٹری اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہوم منسٹری جو ہے ان کے جو ذمہ دار ہوں گے ان کے خلاف بھی کیسز جو ہیں وہ فائل کیے جائیں گے کراچی کے شہریوں کی جانب سے. شکریہ. میں ریکویسٹ کروں گا عالمگیر صاحب سے کہ وہ بھی اپنی بات اس کے اندر ایڈ کر دیں. میں کر دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ہم نمائندے ہیں ان کی حیثیت سے جو کراچی میں ہیوی ٹریفک کے باعث وہ چاہے ڈمپر ہو, ٹرالر ہو, بسز ہو, کوئی بھی وہیکل ہو, اس کے باعث جو بھی نقصان ہوا جانی ان تمام متاثرین کے ساتھ, کیونکہ یہ irreparable لاس تھا ان کا, اس کی کوئی دنیاوی بھرپائی نہیں ہو سکتی جو ان کا نقصان ہوا. تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑی ہے. ان کو کوئی بھی قانونی معاونت چاہیے اس کے لیے بھی تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور ہم تقریباً وکٹمز کے پاس بھی گئے, ان سے ملے بھی, اور سب سے افسوسناک بات یہ کہ اکثریت نے ہمیں بتایا کہ سندھ حکومت کا کوئی نمائندہ ان سے ملنے نہیں آیا. یعنی ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری کہ ان کے انتظامی فیلئر کے باعث کوئی جانی نقصان ہوتا, یہ بھی نہیں کہ ان سے جا کر مل لے, تعزیت کر لے اور کمپنسیشن کی کوئی بات کر لے. کہاں ہے سندھ حکومت اس وقت شہر میں؟ کس کا کام ہے ڈرائیورز کی سکریننگ کرنا؟ کس کا کام ہے روٹ پرمٹ دینا؟ کس کا کام ہے لائسنسز دینا؟ کس کا کام ہے ٹریفک کو ریگولیٹ کرنا؟ 12 بجے سے پہلے شہر میں ہیوی وہیکل کیوں داخل ہوتے ہیں اگر ٹریفک انتظامیہ موجود ہے؟ کس کا کام ہے گاڑیوں کی فٹنس ٹیسٹ کرنا؟ یہ پولیس جو اس شہر میں ٹریفک پولیس نظر آتی ہے, کیا یہ 50-100 روپے جو گلی چوراہوں پہ بائک والوں سے, گاڑی والوں سے رشوتیں لیتے, کیا اسی کام کے لیے رہ گئی ہے؟ کیا پولیس صرف تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارنے کے لیے رہ گئی ہے یا سیاسی مقدمے بنانے کے لیے رہ گئی ہے؟ یہ انتظامی فیلئر ہے جس کے باعث آج یہ حالات قائم ہوئے. یہ سوچنے کا تقاضا ہے کہ شہر میں اس سال 257 واقعات ہوئے, حادثات ہوئے ٹریفک کے باعث, جس میں 80 واقعات وہ ہیں جو ہیوی وہیکل, ہیوی ٹریفک کے باعث ہوئے. اور یہ تماشائی بنے ہوئے لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر آ گئے, یہ تماشائی بنے ہوئے. کوئی ابھی تک پچھلے چند ماہ سے یہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں, میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, سیاسی جماعتیں اس پر بات کر رہی ہیں, سندھ حکومت کے کان پہ جوں نہیں رینک رہی, کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے ان کو. تو اور ساتھ ہی سب سے اہم چیز یہ جو باحیثیت ایک ذمہ دار شہری, ایک ذمہ دار سیاسی جماعت کے ہم یہ کہیں کہ دیکھیں کوئی حادثہ ہوتا, یہ ڈمپر نہیں دیکھتا کہ یا کوئی ٹرالر نہیں دیکھتا کہ یہ پٹھان ہے, سندھی ہے, سرائکی ہے, بلوچ ہے, ہمارے اردو سپیکنگ بھائی ہیں. یہ تو حادثہ ہونا کسی کی لاپرواہی کی وجہ سے, کسی کی لا قانونیت کی وجہ سے, کسی کی قانون کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسائل آتے تو ضروری ہے کہ قانون کے دائرے میں لایا جائے ان تمام ٹرانسپورٹرز کو. لیکن اس کو لسانی رنگ دینا یہ انتہائی ناجائز بات ہے. میں ملیر ہالٹ گیا جہاں ایک حاملہ خاتون, ایک فیملی تھی, میڈیا نے رپورٹ کیا, ایک پریگننٹ خاتون جو بائک پہ سوار تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, ان کو ایک ٹینکر نے کچل دیا. میں ان کے گھر گیا تو معلوم چلا وہ ایک پشتون فیملی ہے, جو متاثرین تھے وہ پشتون فیملی تھی. یعنی اس کا کوئی رنگ نسل سے تو کوئی تعلق نہیں. متاثرین میں کوئی بھی شہری شامل ہو سکتا ہے. یہ شہریوں کے حقوق کی بات ہے, یہ کسی ایک کمیونٹی کی, کسی ایک فک کی بات نہیں ہے. اور تحریک انصاف اس وقت شہریوں کے تحفظ کے لیے آواز اٹھا رہی ہے. سندھ حکومت تحفظ دو ان کو. آپ نے یہاں بے یار و مددگار چھوڑا ہے, اور یہ وجہ یہی رہتی کہ جب آپ کی شہر سے نمائندگی نہیں ہوتی, فارم 47 کے تحت مسلط ہو جاتے ہیں,
تو پھر یہی ہوتا کہ نہ عوامی مسائل سے دلچسپی ہوتی، نہ عوامی نقصان میں آپ انوالو رہتے۔ آج ہمیں یہ فکر ہے، آج تحریک انصاف کو یہ فکر ہے اور خدشہ ہے ہمیں کہ اس شہر کو پھر سے ریورس گیئر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس شہر کو پھر سے اندھیروں کی طرف دھکیلے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس طرح فارم 47 کی اس موجودہ رجیم میں تحریک انصاف کے خلاف ملک بھر میں سازشیں ہو رہی، تحریک انصاف کو سیاسی سپیس نہیں دیا جا رہا، تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہمیں یہ خدشہ ہے کہ اس ایشو کی آڑ میں، یہ ایک جینین ایشو ہے عوامی، یہ شہریوں کا جینین ایشو ہے عوامی، لیکن اس ایشو کی آڑ میں مردہ سیاست اور سیاسی مردوں کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے شہر میں، اور اس شہر میں نفرت اور تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ یاد رہے، یہ شہر عمران خان کا شہر ہے، اس شہر نے 12.5 لاکھ ووٹ دیے ہیں عمران خان کو، اور جو جماعتیں آج نظر آتی ان کے کل ملا کے 50,000 ووٹ نہیں ہے تمام جماعتوں کے، عوام عمران خان کے ساتھ ہے، کیونکہ عمران خان مظلوم ہے اور مظلوموں کی آواز ہے۔ تحریک انصاف کسی بھی نفرت کی سیاست کو، کسی بھی تقسیم کی سیاست کو، فساد کی سیاست کو اس شہر میں کسی صورت اجازت نہیں دے گی۔ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ان تمام ہتھ کنڈوں کے آگے، ان تمام حربوں کے آگے اور ان تمام عناصر کے آگے تحریک انصاف ایک دیوار کی طرح نظر آئے گی، اور کسی صورت اس شہر میں پھر سے وہ دور واپس نہیں لائے گی کہ جہاں ایک دن میں 100 قتل کی سکورنگ ہوتی تھی، جہاں تاجر کو بھتے کی پرچیاں موصول ہوتی تھی، جہاں نوگو ایریاز بنائے ہوئے تھے، جہاں کمیونٹیز میں تقسیم کی ہوئی تھی۔ یہ شہر، یہ سب کا پورے پاکستان کا شہر ہے۔ اسی انداز میں بلوچستان پورے پاکستان کا صوبہ ہے، اسی انداز میں KPK پورے پاکستان کا صوبہ ہے۔ کوئی تقسیم اس شہر میں، کوئی نفرت یہ شہر متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس شہر میں، اس شہر کو معاشی ترقی دینی ہے، اس شہر کے نوجوان کو قلم دینا ہے، تعلیم دینی ہے، اس شہر کا نوجوان اس ملک کا اثاثہ ہے۔ تو جو بھی ہر سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ ایشوز پر بات کریں، لیکن نفرتیں نہ پھیلائیں آپ پہ۔ اور جو کاروباری یہ جو ڈمپر ایسوسی ایشن ہے، یہ بھی ذمہ داری کا احساس کرے، کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ نہ دیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، جس سے کوئی تقسیم اور نفرت پیدا ہو۔ ذمہ داری کا احساس کریں۔ آخر میں پھر سے ایک بات کہوں، یہ جو ہمیں خدشات ہیں یہ اس لیے کہ وہ سیاسی جماعتیں جن کو کراچی نے ریجیکٹ کیا، آج وہ نظر آتا ہے کہ جگہ جگہ اپنی تشہیر کر رہے ہیں، جگہ جگہ وہ اپنے جلسے جلوس کر رہے ہیں، اور جبکہ وہ سیاسی رہنما جو پشتونوں کے حقوق کی بات کرتے، ہم نے ماضی میں دیکھا کہ پشتونوں کے قاتل بھی وہی ہیں۔ وہ سیاسی رہنما جو نظر آتا کہ وہ کسی کمیونٹی کی بات کرتے، مہاجروں کی بات کرتے، نظر آیا ماضی میں انہی کا قتل عام کیا۔ تو تقسیم اور نفرت کسی صورت تحریک انصاف اس کی اجازت نہیں دے گی، اور لا انفورسمنٹ ایجنسی سے گزارش ہے کہ ذمہ داری کا احساس کرے، اس کی روک تھام کرے۔ اور کراچی ایک گلدستہ ہے، تحریک انصاف آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف میں موجود ہیں، اور یہی اس شہر کا المیہ ہے، یہی اس شہر کی خوبصورتی ہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج ہماری جانب سے پاکستان تحریک انصاف کراچی میں جاری اس اہم ایشو پر پریس کانفرنس کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ بدقسمتی اس شہر کی یہ رہی ہے کہ اس شہر کا جو بھی حساس ایشو آتا ہے، کوئی بھی ضروری ایشو آتا ہے تو اس پر ہمیشہ سیاست آ جاتی ہے بیچ میں،
چاہے اس شہر کے پانی کا مسئلہ ہو، چاہے اس شہر کی ٹریفک کا امن و امان کا مسئلہ ہو، چاہے شہر میں بارش کا مسئلہ ہو، آ جاتی بیچ میں سیاست ہے اور اس کو ایک پلاننگ کے تحت سیاست کی نظر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس وقت شہر میں جو صورتحال ہے، جو پچھلے ماہ رمضان سے چل رہی ہے کہ ہیوی گاڑیوں کے حادثات سے جو لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں، وہ اس وقت ایک بڑا اہم ایشو بنا ہوا ہے، جس پر مختلف سیاسی جماعتیں، جو میرے بھائی عالمگیر نے کہا کہ مردہ سیاسی جماعتیں اپنی سیاست کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتی ہیں لاشوں پہ، کیونکہ انہوں نے ماضی میں بھی شہر میں لاشوں پہ ہی سیاست کی تھی، تو وہ لاشوں پر ہی سیاست کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی مظلوم کی ہو، چاہے کسی غریب کی ہو، چاہے کسی طالب علم کی ہو، تو ان کو صرف اس شہر میں سیاست کرنے کے لیے لاشیں چاہیے۔ اور پاکستان تحریک انصاف جو اس شہر کی حقیقی نمائندہ جماعت ہے، وہ اس شہر کے مسائل کے حل کرنے کے لیے بات کرنا چاہتی ہے، ٹیبل ٹاک پہ کرنا چاہتی ہے، مطالبات کرنا چاہتی ہے، اور اس کو نہ ماننے کی صورت میں احتجاج کرنا چاہتی ہے، سڑکوں پہ آ گئی، تاکہ ہم شہر کے ان عوامی مسائل کو ہائی لائٹ کر سکیں، حل کر سکیں۔ اب مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ شہر کی جو روزانہ کے ٹریفک حادثات سے ہونے والی اموات ہیں، مسئلہ واقعی اس صوبے کی چوتھی مرتبہ برسر اقتدار حکومت کی نالائکیوں کا ہے اور اس کی ماتحت وزارتوں کی نااہلیوں کا ہے کہ اگر یہ سارے محکمے اپنی جگہ خوبصورتی سے کام کریں تو شہر کے ہر مسائل کا حل ثبوت کے طور پر سامنے آئے گا، جس کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ میں دوسری اہم بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ڈمپر ایسوسی ایشن والے بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کا بھی ایک بزنس ہے، ان کو بھی اس بات کی تکلیف ہے کہ ان کی کروڑوں روپے کی گاڑیاں سڑک پر جلا دی جاتی ہیں، جو کہ ایک مناسب عمل نہیں ہے۔ لیکن کیا کریں، جب آپ کے کسی ڈرائیور کے ہاتھوں سے کسی معصوم کا خون سڑک پہ بہے گا، جب ایک حاملہ عورت اور اس کے بچے کی لاش سڑک پہ پڑی ہوگی جسے سوشل میڈیا دکھائے گا، تو کیا اس کی فیملی، اس کو دیکھنے والے اپنے جذبات کو قابو میں کر کے آپ کی گاڑی سے ہمدردی کریں گے؟ نہیں کریں گے، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو میں آپ سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے اپنے ڈرائیوروں کی کوئی تربیت کی ہے کہ وہ شہر میں لوگوں کو مار کے بھاگ جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی ایف آئی آر بھی نہیں کرتی ہے، وہ ملتے بھی نہیں ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا ملازم ہے، کہاں رہتا ہے، اس کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے بھی اس کو سزا دینے کی کوشش نہیں کی، اور نہ آج تک آپ کی طرف سے جو لوگ معصوم بے گناہ شہید ہوئے ہیں، کبھی آپ نے تعزیت کی ہے ان کے مرنے کی، کبھی آپ کا وفد ان کے گھر گیا ہے، اس متاثرہ فیملی کے، اس کے فیملی سے ہمدردی کی ہے، کبھی آپ نے جو آپ ماشاءاللہ بہت بڑا کاروبار کرتے ہیں کروڑوں روپے کا، کبھی 25-50 لاکھ روپے آپ نے اس متاثرہ فیملی کو دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہماری جانب سے رکھنا، ہمیں افسوس ہے آپ کے گھر کی ایک چیز اللہ کو پیاری ہو گئی۔ آپ یاد رکھیں کہ آپ کا ڈمپر، آپ کا ٹینکر، آپ کا ٹرالر ضرور انشورڈ ہوگا، جو وہ آپ کو ریکور ہو سکتا ہے، لیکن جس ماں کا بیٹا چلا گیا، جس بہن کا بھائی چلا گیا، جس عورت کا سہاگ چلا گیا، جس بچے کا باپ اس دنیا سے چلا گیا، وہ کبھی ریکور نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے جذبات کو سمجھیں۔ اب جب یہ واقعات مسلسل ہونے جا رہے ہیں تو لوگوں میں بھی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں گاڑی کو، اس کو آگ لگا دیتے ہیں جب حادثہ دیکھتے ہیں۔ تو اس بات کا اہتمام آپ نے بھی کرنا ہے، ڈمپر ایسوسی ایشن والے بھی ہمارے بھائی ہیں، آپ نے بھی اس ذمہ داری کا احساس کرنا ہے کہ اس شہر میں جو ان واقعات کی آڑ میں جو سیاسی آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں آپ اس کا ایندھن تو نہیں بن رہے، کہیں آپ کسی سیاسی جماعت کا اعلی کار تو نہیں بن رہے کہ جو اس لاشوں پر سیاست کر کے شہر میں آپ کے ساتھ بھی جذباتی بات کر کے آپ کو بھی اکسا کے آپ کو بھی میدان میں سیاست کے لانا چاہتی ہے۔ تو آپ اپنا کاروبار کیجئے۔ ہم پاکستان تحریک انصاف کراچی کے بزنس کمیونٹی کو، چاہے وہ تاجر ہوں، چاہے وہ ٹرانسپورٹرز ہوں، چاہے وہ بسز مالکان ہوں، چاہے وہ ڈمپرز مالکان ہوں، ہم سب ان کو ایک فرینڈلی، ایک اچھا ماحول دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا بزنس کریں، لیکن یہ ذمہ داری جن کی ہے، جو اس شہر میں لاشوں کے ذمہ دار ہیں، وہ بھی ذمہ داری کسی کو اٹھانی پڑے گی۔ اور میں اس شہر کے لوگوں سے آخر میں ایک خاص گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں، اس شہر کو دوبارہ آگ اور خون کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بڑا عرصہ ہوا کہ اگر کوئی سندھی مہاجر سے نہیں لڑا یا مہاجر کسی پنجابی سے نہیں لڑا تو ان واقعات کی آڑ لے کر پٹھان کو مہاجر سے اور مہاجر کو کسی اور سے لڑا دو، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ یہ ہم اس شہر میں ایک فیملی، ایک کنبے، ایک برادری کی طرح رہتے ہیں، جس طرح اس ٹیبل پر بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اسی گلدستے کی طرح ہم شہر کراچی کو رکھنا چاہتے ہیں کہ سب اس کراچی کی رونقیں ہیں، سب اس کراچی کے اسٹیک ہولڈر ہیں۔
تو یہ نفرت پھیلانے والے جو کردار ہیں ان سے ہوشیار رہیں، کیونکہ وہ اس شہر کے نہ حقیقی وارث ہے، نہ اس شہر کے ایک سٹیک ہولڈر ہے، بلکہ وہ اس شہر کے مسترد کیے ہوئے لوگ ہیں جنہیں اس کراچی کی 3 کروڑ عوام نے مسترد کیا ہے۔ اور آپ کے سامنے بیٹھے جو یہ لوگ اس کراچی شہر کے ایشو پہ بات کر رہے ہیں، یہ اسی 3 کروڑ عوام کے منتخب کردہ لوگ ہیں۔ تو میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی محتاط رہیں اور کسی ایسے شیطانی کا حصہ نہ بنیں۔ بہت شکریہ۔ یہ ارسلان بات کریں گے۔ ارسلان بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ہمارے صحافی حضرات کا، کیمرہ مین کا، ہمارے رپورٹرز بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور معذرت بھی کرتا ہوں اس گرمی کے اندر آپ لوگ ادھر تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی انصاف ہاؤس رینوویشن کے اوپر ہے، انشاءاللہ آنے والی پریس کانفرنس یہ آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی۔ صحافی کی تکلیف کے ذمہ دار بھی سندھ حکومت اور پولیس ہوگی۔ بالکل۔ اچھا جی، میں بات کرتا چلوں ہمارے تمام پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈرشپ ادھر موجود ہے، انہوں نے اپنی بات کر دی۔ بات ڈمپر سے، ٹرک سے کچل دینے کے بعد جو کراچی میں ایک خونی معاملات چل رہے ہیں وہ ہو، یا اسنیچرز ہمارے جوانوں کو، ماؤں بہنوں کو قتل کر کے چلے جائیں وہ ہو، اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف سخت الفاظ میں ان حادثات کی مذمت کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کراچی ڈویژن اس وقت یہاں پہ گنہگار، یہ ڈمپرز، یہ ڈرائیورز، یہ ڈمپر ایسوسی ایشن، یہ بیسکلی گنہگار ہیں اس وقت۔ ان گنہگاروں کو سزا ملنی چاہیے، لیکن ذمہ دار کون ہے؟ اصل سوال ہے ذمہ دار کا۔ گنہگار کو تو آپ سزا دے دیں گے، اس کو جیل میں بند کر دیں گے، اس کی بیل نہیں ہوگی، اس کو سزا ہوگی، لیکن ذمہ دار کے اوپر بات کون کرے گا؟ جی ہاں، ذمہ دار پہ بات کرے گی پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ کراچی نے مینڈیٹ، کراچی نے اپنا علم پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے۔ ان تمام حادثات کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی کا سی ایم، ان کے وزراء ہیں۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کئی سال گزر گئے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس صوبے پہ مسلط ہوئے، ان کی حکومت کو، اور وہ مسلسل ثابت کرتے آئے ہیں کہ وہ نااہل ہیں۔ کوئی بھی بہتر نظام نہیں دے سکے آج تک اس صوبے کو، ہمارے شہر کراچی کو، ہمارے شہر حیدرآباد کو اور باقی دیگر سندھ کے شہروں کو۔ ہر چیز کا نظام تباہ ہے اس وقت۔ ہم یہاں پہ بڑھتے ہوئے حادثات کو دیکھ رہے ہیں، روز اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ عوام اس وقت بات کر رہی ہے پیپلز پارٹی کی کارکردگی کی۔ عوام اس وقت دیکھ رہی ہے کہ کون ذمہ دار ہے۔ گنہگاروں کو ہمارا قانون انشاءاللہ سزا دے گا۔ عوام دیکھ رہی ہے صحیح میکینزم جو آج تک یہ پیپلز پارٹی نہیں بنا پائی۔ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ نے آپ کو کچھ میکینزم بتایا کہ کس طریقے سے یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہم اس میں مزید اضافہ کرتا چلیں، میں اس وقت اس میں مزید اضافہ کرتا چلوں۔ ایک مانیٹرنگ کمیٹی، ضیاء الانجار صاحب ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنائے کراچی کے اوپر، جو ان سارے واقعات کی نظر رکھ سکے، اداروں پہ نظر رکھ سکے۔ اس میں نااہلی اداروں کی بھی ہے۔ ہمارے کراچی کے جو روڈ کے روٹس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ٹائمیں مقرر کی جائے، ان واٹر ٹینکروں کی، ان ریتی بجری کے ٹرکوں کی۔ مارننگ آفٹرنون میں ٹائم سلیکٹ کیا جائے، اس کے مطابق ٹریفک پولیس کو ڈپلوائے کیا جائے ان روٹس کے اوپر پورے کراچی کے، جو پیورٹی ڈپلائمنٹ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ان تمام ٹرکوں کو، جو یہ پانی کے ٹینکر جو پورے 24 گھنٹے میں چلتے رہتے ہیں کیونکہ ضرورت بھی ہے عوام کی، ان کے لیے نوٹیفیکیشن اسپیسیفک سپیڈ مقرر کی جائے، اور جو اس کو ایکسیڈ کرے اس کو سزا نہیں، اس کو جیل کرو، تاکہ یہ معاملات، ہمارے قانون کی سختی ہمارے معاشرے کو بہتر کر سکتی ہے، لیکن نہیں ہو پا رہا۔
اب میں اس پہ ایک اور بات کرتا چلوں, ہے تھوڑے مزے کی بات, تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا تھوڑا سنیے گا. فیصلہ سازوں سے گزارش ہے کہ اپنی اسکرپٹ تھوڑی سی چینج کریں. کراچی میں 1980 سے ایک ہی اسکرپٹ چلتی ہوئی آ رہی ہے. ہم حادثات کو, مسئلوں کو بہتر نہیں کرتے, ان پہ کام نہیں کرتے, لیکن ہم ان کے تھرو پروموشن کرتے ہیں ان مردہ جماعتوں کی. ہمیشہ سے اس کو موقف بناتے ہیں تاکہ ان میں جان آ جائے. میں ایک مہاجر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. میری رہائش عزیز آباد کی ہے, اردو اسپیکنگ ہوں. جن مردہ جماعتوں کو تم زندہ کرنے میں لگے ہو, کراچی والے ان کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم 1990 اور 92 نہیں بھولے ہیں. ہم نے وہاں سے الحمدللہ عمران خان نے 90 کی سیٹ سے اس دفعہ مجھے منتخب الیکشن میں ٹکٹ دیا, اور عمران خان نے وہاں پہ 1 لاکھ سے زائد ووٹ لیے. خالد مقبول صدیقی, اس کے صرف کچھ چند ہزار ووٹ تھے, لیکن مینڈیٹ چوری کر کے دے دیا گیا. یہ کہانی ایک علیحدہ ہے, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی نے اپنا مینڈیٹ, اپنا علم پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے. یہ جتنے بھی آ کے کراچی کا بول رہے ہیں کہ جی ہم کراچی کے مالک ہیں, ہم کراچی کے بولنے والے ہیں, پاکستان تحریک انصاف مسلسل کراچی کے ہر ایشو پہ بولتی آئی ہے. یہ اس وقت ٹرک حادثات ہوں یا اسنیچنگ کے معاملات ہوں, ہم اس کو پولیٹیکل اسکورنگ کے لیے استعمال نہیں کر رہے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان پہ لگام لگنی چاہیے, ورنہ کراچی کا ہر شہری اب روڈوں کے اوپر ہوگا. ہمارے لیڈرشپ نے آفیشیل اناؤنس کیا ہے, کراچی ڈویژن اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم آفیشلی قانونی مدد دیں گے اپنے ہر متاثر کو, چاہے وہ ٹرک کی زد میں ہو, چاہے وہ اسنیچنگ کی زد میں ہو. اب سے کراچی انصاف ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں ہر کراچی والے کے لیے, ہر محب وطن پاکستانی کے لیے. عمران خان صاحب کی مقبولیت, یہ جو اسکرپٹ آپ نے لانچ کری ہے, اس سے عمران خان پہ, پاکستان تحریک انصاف پہ کراچی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور انشاءاللہ ہم سب جو ادھر موجود ہیں مضبوطی کے ساتھ عمران خان کی حقیقی آزادی کا موقف لے کے چلیں گے. اور پی ٹی آئی مضبوط اسٹینڈ کر رہی تھی, ہے, اور آنے والے وقت میں بھی سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کی اور ہمارے کراچی شہر کی, اور رہے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. سوال یہ ہے, آپ نے کہا کہ ٹریفک پولیس کیا کر رہی ہے, جہاں حکومت سے جانب سے پہلے ایک اجلاس ہوا تھا, اس میں اب تک ٹریفک پولیس نے دوسرے جو ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے والے ہیں ان کے اب تک 4500 چالان کیے ہیں, کچھ موٹر سائیکل ضبط کی ہے, 80 سے زائد ٹینکر اور ڈمپر جو ہیں ان کو تحویل میں دیا ہے. ناکارہ بسیں جو ہیں 60 کے قریب وہ ہیں جن کو انہوں نے. کس طرح کے آپ مزید اقدامات چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کرے کراچی کے شہری کو سیف کرے؟ دیکھیے جناب, یہ ساری جھوٹی اسٹیٹمنٹس ہیں, یہ سب جھوٹی اسٹیٹمنٹس ہیں. اگر حکومت سندھ نے سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے تو میرا سوال ہے آپ سے, آپ تمام صحافی حضرات سے, کہ اس طرح کے ایکسیڈنٹس کیوں ہو رہے ہیں؟ پوری دنیا کے اندر کوئی شاید ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں پہ اس طرح کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہوں. ہاں, ہائی ویز پہ ہو جاتے ہوں گے اوور سپیڈنگ, لیکن پوری دنیا میں کوئی ایک شہر بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ کسی موٹر سائیکل والے کو روزانہ کی بنیاد پہ قتل کچل دیا جاتا ہو. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو چیزیں ضروری ہیں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اس میں بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ آئی جی سندھ صاحب کی ہے کہ وہ آپ کی جو ان کے جو ٹریفک پولیس ہے ان کو وہ تمام چیزیں امپلیمنٹ کرائیں, ہیلمٹ پہنائیں, جو فٹنس ہے گاڑیوں کی اس کو دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ جو سڑکوں کی مرمت ہے اس کو مکمل کرائیں. چیف منسٹر صاحب جو بڑے بڑے بیانات دے رہے تھے سیف سٹی کے, اس کو مکمل کیا جائے. جو ڈرائیورز ہیں ان کا الکوہول ٹیسٹ ہو گیا, ان کا ڈرگ ٹیسٹ ہو گیا, وہ کرایا جائے, ان کی گاڑیوں کو چیک کیا جائے. خدا را کتنے لوگ اس طرح مریں گے. پوری دنیا میں ہمارا مذاق بنایا جاتا ہے کہ یہ کیسا ملک ہے, یہ کیسا شہر ہے. دنیا میں لوگ کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں, یہ کیا ہیں, ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں. سو میرا مشورہ حکومت سندھ کو کہ دیکھیں, میں نے 10 سال آپ کے ساتھ سندھ اسمبلی میں گزارے ہیں,
اور 10 سال میں نے قراردادیں، سوال جواب، ایڈجرنمنٹ موشنز، کال اٹینشن، کیا کچھ نہیں دیا ہے. مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. خدا را کوئی پروفیشنلز لے آئیں. مجھے یقین ہے کہ ان منسٹریز پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ نہیں کر سکتے. کچھ خواتین آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ان کو لے آئیں، کیونکہ آپ کے مردوں میں یہ دم نہیں ہے کہ یہ کام کریں. اپنی عورتوں سے کام لے لیں، وہ بہتر کام کر لیں گی. یہ نہیں کر سکیں گے. یہ میری گزارش ہے پورے شہر کراچی کی طرف سے. گورنمنٹ تو ظاہر سی باتیں نہیں دے رہی یا نہ دے رہی، کیونکہ آپ پی ٹی آئی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ کوئی ایسا فنڈ وغیرہ قائم کرے کہ جس سے ان لوگوں کی کچھ ہیلپ ہو جائے. جو دیکھیں حکومت سندھ ہی کی ذمہ داری ہے. جو لوگ مر رہے ہیں یہ ذمہ داری پوری حکومت سندھ کی ہے. انہوں نے ہی کمپنسیٹ کرنا ہے. ٹیکسز کے پیسے ہیں نا ان کے پاس، اس کے ذریعے کمپنسیٹ کریں. ان گھروں میں جائیں بلاول صاحب جہاں پہ یہ اس طرح کے حادثات ہو رہے ہیں، اپنے منسٹروں کو بھیجیں نا ان کے گھر پہ. کیوں نہیں جاتے ہیں؟ آپ تو چلے جاتے ہیں دعاؤں پہ، یہ تو دعاؤں پہ بھی نہیں جاتے ہیں. یہ جائیں گے تو ان کو ان کی تکلیف کا احساس ہوگا، درد کا احساس ہوگا. اپنے منسٹروں کو بولیں کہ کام کریں. یہ نالائق کام تو کر نہیں رہے ہیں. یہاں پہ شہر میں بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، گٹر کے ڈھکن کھلے میں اس کے اندر بچے گر کے مر جاتے ہیں. موٹر سائیکل پہ جو ہیں وہ دندناتے آتے ہیں، اسلحہ لیتے ہیں، موبائل چھینتے ہیں، اس میں گولی مار دیتے ہیں. بینک سے آدمی جو ہے وہ اپنا کیش لے کے نکلتا ہے، اس کو قتل کر دیتے ہیں. گھروں میں گھس جاتے ہیں. خدا را یہ صوبہ بن ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہے یہاں پہ؟ اور بھائی سوال یہ ہے، آپ نے یہ کہا کہ ہمیں 500 روپے چلان کر رہے ہیں وہ ہیلمٹ والے، جو ہیلمٹ ڈیفینڈر ہوتا ہے. آج صبح ہمارے سامنے ایک بچے کا چلان کر رہے تھے. وہ بچہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری 800 روپے کی دیہڑی ہے، 500 روپے کا چلان ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چلان کی جائے، تو اس طرح سے پہلے روزگاری روزگار ہی دیکھیں قانون کو طلعت صاحب امپلیمنٹ کرنا وہ حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے. عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر حکومت نہیں کر سکتی تو گھر چلے جائے. ہمیں یہ نہیں بتائے کہ کس طرح ہیلمٹ پہنائیں، کس طرح سڑکیں بنوائیں، کس طریقے سے کیمرے لگوائیں. یہ سب ذمہ داری انہی کی ہے. ان مافیا کو کنٹرول کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے، جو مافیا ان کے کنٹرول کے اندر نہیں ہے. اب ان کا سارا کنٹرول اور سارا ڈنڈا تحریک انصاف کے اوپر ہی چلتا ہے. تھوڑا کہیں اور بھی چلا لے بھائی، ہم نے تو برداشت کر لیا جتنا کرنا تھا آپ کو. جی جو احادی نمبر والے ہیں، جو صدر یا چیئرمین ہیں، وہ بھی محسوس قبائل سے ہیں، لیکن ان کا رویہ جو ہے کراچی کے شہریوں کے ساتھ جو ہے بڑا ہی جو ہے نا ظالمانہ ٹائپ کا ہے. اسلحہ لے کے آ جاتے ہیں اور باقاعدہ دھمکیاں دے رہے ہیں. تو آپ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. اگر آپ کے تعلقات ہیں تو کوئی ایسی بات کریں کہ جو کمیونٹیز کے درمیان جو ہے ایک دوریاں پیدا ہو رہی ہیں اور جھگڑا بالکل انسانی فساد تیار ہو گیا ہے، اس سے پہلے روکا جا سکے. دیکھیں قانون سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے. وہ چاہے میرا بھائی ہو، میرا والد صاحب ہو، میرا چچا ہو، میرا رشتہ دار ہو، میرا پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو. بہت سمپل سی بات ہے. اور یہی جو مافیا کا لفظ استعمال کیا جاتا وہ اسی لیے استعمال کیا جاتا کہ جب ہم یہ دیکھتے کہ ایک گروہ قانون کی گرفت میں نہیں آ رہا ہے اور واقعات اور حادثات اور ایونٹس بار بار ہو رہے ہیں، تو اسی لیے یہ لفظ یوز کیا جاتا ہے کہ شاید پھر یہ ملی بھگت ہے. کیونکہ اس شہر میں وہ چاہے ٹرانسپورٹ منسٹری ہو، اس کے ادارے ہو، چاہے نیچے ٹریفک انتظامیہ ہو، یہ سب رشوتوں پہ چلتے ہیں. یہ ان کے جیب خرچیاں رشوتوں پہ بندھی ہوئی ہیں. تو یہ تو پھر وہی بات ہے. دوسری چیز یہ دیکھیں، سب سے اہم چیز یہ، میں پوری تحریک انصاف کی توسط سے جو بھی اس وقت ڈی آئی جی ٹریفک ہیں جو کراچی کے ٹریفک کو ریگولیٹ کر رہے ہیں، وہ فوری استعفیٰ دیں. یہ ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے. یہ چلان جو آپ بتا رہے ہیں، تو یا تو میں یہی کہوں گا نا کہ یا تو پھر چیف منسٹر ٹھیک بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، یا میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے، جو متاثرین ہمیں نظر آ رہے ہیں کچلتے ہوئے، جو وکٹمز ہیں، یا پھر وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو آیا یہ دونوں، یعنی میڈیا یا تو غلط بول رہا ہے یا سی ایم غلط بول رہا ہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم متاثرین کے پاس گئے، میڈیا نے رپورٹ کیا 257 کیسز صرف اس سال ہوئے ہیں. اور یہ صرف ٹریفک کے باعث بھی نہیں، شہر میں جگہ جگہ کھڈے ہیں، مین ہول، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، گٹر کے ڈھکن کھلے، اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں، آدھا شہر کھودا ہوا ہے اس وقت، کوئی کنسٹرکشن پروٹوکول نہیں. تو یہ عوام کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکیں. یا تو یہ کراچی اپنے سی ایم ہاؤس سے نکلے نہیں ہیں کبھی، انہوں نے شہر کے حالات دیکھے نہیں ہیں کبھی.
وہ ایک میئر جو ہے اس کو جو رپورٹ کر دیتا, جو کان میں بھر دیتا, سمجھتے کہ شہر کا یہی خاکہ ہے. شہر کا یہ خاکہ نہیں ہے. نکلے ذرا سڑکوں کا حال دیکھیں. تھینک یو جی, شکریہ.